تو آئے جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے۔ تو جی ہاں، یہ وہ عمل ہے جسے ہم مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، تمسخر کرنا، کسی کو چھیڑنا، طنز کرنا جیسے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک اور عمل ہے جسے ہم مزاح کرنا، خوش طبعی اور دل لگی کی باتیں کرنا کہتے ہیں۔ اگر وقت نے ساتھ دیا تو اس کی طرف بھی آؤں گا۔ پہلے ہم اس عمل کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جسے ہم مذاق اڑانا، طنز کرنا اور اس طرح کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس عمل کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک چوتھی چیز بھی ہم جانیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو اس عمل کو جاننے کے لیے ہم ان 4 چیزوں کو جانیں گے، تب جا کر یہ عمل ہماری سمجھ میں مکمل طور پر آ سکتا ہے۔ پہلی بات کہ یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ عمل کسی کا عیب ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ بے عیب ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے جس میں فرمایا گیا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے رجوع کرنے والا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہے۔ اس وجہ سے جب کوئی انسان بے عیب نہیں ہے تو دوسرے کے عیب کو کیوں ظاہر کیا جائے۔ عیب کی مختلف صورتیں ہیں جسے مختلف صورتوں سے آپ جان سکتے ہیں۔ بعض عیب جسمانی طور پر انسان کو لاحق ہوتے ہیں، کسی کی ایک آنکھ ہے تو دوسری آنکھ نہیں ہے، کسی کا ایک پاؤں نہیں ہے، کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، تو یہ بھی عیب کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس طرح اور ایسے عیب بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان عملی طور پر ان کے اندر ملوث ہوتا ہے، جیسے کوئی انسان نشے کا عادی ہے، یہ بھی ایک عیب ہے۔ اسی طرح کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو یہ بھی عیب ہے۔ اسی طرح کوئی انسان اخلاقیات میں اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ کسی بندے سے اچھے انداز سے گفتگو نہیں کرتا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے عیب ہیں کہ جن کے بارے میں آپ معاشرے میں دیکھیں تو ہر جگہ پر یہ نظر آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان بے عیب نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان بے عیب نہیں ہے تو پھر کسی کا عیب ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور عیب چھپانے کا ثواب اس قدر ہے کہ جس قدر ایک زندہ بچی کو درگور کرنے کے بعد زندہ نکال لینے کا ہے۔ گویا کہ ایک انسان جو کسی کا عیب چھپاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک انسان کی جان بچانے کا ثواب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ شخص انتہائی اہم شخص ہوتا ہے۔ گویا کہ اس کی شان، اس کی عظمت کو آقا کریم نے اجاگر کیا اور فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ گویا کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی اس انسان کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی نہیں کرے گا۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذات عزت کو برقرار رکھ سکیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، ان کو ظاہر نہ کریں۔ سامعین، یہ پہلی بات تھی اس حوالے سے کہ مذاق
किस वजह से किया जाता है, तो उसकी वजह मैंने जाहिर की कि किसी के ऐब को जाहिर करने के लिए कि उसका मजाक उड़ाया जाता है, उस पर तंज किया जाता है। दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि मजाक कैसे किया जाता है। तो ये जान लीजिए कि मजाक जुबान से भी किया जा सकता है, जैसे हमारे माशरे में कहा जाता है कि तुम वही है ना कि जिसका बाप फलां काम करता था, तो वही है जिसकी बहन ने फलां कारनामा सर अंजाम दिया था, तो वही है कि जिसने फलां फलां काम किए थे। लोग सारे बैठे होते हैं और उनके सामने महफिल में उसको यूं करके कहा जाता है जिस पर वो शर्मिंदा हो जाता है। और इसी तरह एक मिसाल और अर्ज कर देता हूं, जैसे किसी को कहा जाता है कि तू वही है कि जो बकरी के थनों से मुंह लगाकर दूध पी रहा था, तो गोया कि इस तरह की हम बात करके आगे वाले इंसान का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उस पर तंज कर रहे होते हैं। ऐसे ही हाथ पांव वगैरह से किसी की नकल उतारना या इशारा करने से भी होता है, और इस तरह भी कि किसी का कलाम सुनकर बतौर तहकीक उस पर हंसना, ये भी मजाक की एक अहम सूरत है। तीसरी बात कि किस मकसद के लिए किसी का मजाक उड़ाया जाता है और उस पर तंज किया जाता है। आप जानते हैं कि हर चीज का एक मकसद होता है और कोई चीज बगैर मकसद के नहीं की जाती। तो मजाक उड़ाने का जो मकसद है वो होता है दूसरे इंसान को लोगों के सामने जलील और रुस्वा करना। इस वजह से मजाक उड़ाया जाता है किसी का। और अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अमल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम तो बैतुल्लाह से भी बढ़कर है। तो तीन बातें आपके सामने जिक्र हो चुकी है। चौथी बात कि मजाक का नुकसान क्या है, तो इसका माशरे पे क्या असर पड़ता है। तो आप जानते हैं कि जो इंसान मजाक करता है, तंज करता है, तो उसकी हया को ख़त्म कर देता है, और ये मजाक हया को ख़त्म कर देता है, कीने का बायस बनता है। मजाक के सबब मोहब्बत की मिठास ख़त्म हो जाती है। मजाक आलिम के इल्म को ऐबदार कर देता है और बेवकूफ़ को आलिम पर जड़ी कर देता है। मजाक मुर्दा दिली, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दूरी, गफलत और जिल्लत का बायस है। तो ये इस हवाले से आपके सामने जिक्र किया। अब हम इसको शरीयत की रूह से देखते हैं कि शरीयत की रूह से किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर तंज करना, ये कैसा है। क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का कोई भी अमल बेकार नहीं होता, बल्कि मुसलमान का अमल बाइस अजर व सवाब होता है या बाइस इताब व अजाब। तो इस अमल के बारे में हम कुरान और हदीस से रहनुमाई लेते हैं और जानते हैं कि इस अमल की क्या हैसियत है। तो जान लीजिए कि इसकी मुमानियत का अल्लाह ताला ने इस कदर एहतमाम फरमाया कि मर्दों को अलग हुक्म इरशाद फरमाया और औरतों को अलग। हालांकि अक्सर मकामात पर अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्दों का जिक्र किया और औरतों को तबान जिक्र किया, लेकिन इस मकाम पर अल्लाह ने दोनों का अलग अलग जिक्र करके वाज़ेह अल्फाज में फरमाया। कुरान करीम की सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 है, जिसमें अल्लाह ताला इसका तज़किरा फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। इस आयत मुबारका का तर्जुमा है कि जो इंसान किसी का मजाक उड़ाता है, किसी पर तंज करता है, हो सकता है कि जिसका वो तंज कर रहा है, जिसका मजाक उड़ा रहा है, वो इंसान उससे बेहतर हो। और इसी तरह जो औरत किसी औरत का मजाक उड़ा रही है, तो हो सकता है कि वो औरत भी उस औरत से बेहतर हो।
معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم ارشاد فرمایا اور عورتوں کو الگ حکم ارشاد فرمایا، اور اس سے اس عمل کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو سلف صالحین، بزرگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر حضرات نے جب اس کے بارے میں جانا تو یہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ اسی طرح عمر بن شرحبیل نے فرمایا کہ میں اگر کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتا دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں کہ لوگ پھر مجھ پر بھی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے کہ لوگ مجھ پر بھی ایسا ہنسنا شروع کر دیں۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صورتوں اور ان کے مال و دولت پر نظر نہیں فرماتا بلکہ ان کے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک ضابطہ معلوم ہوتا ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ کسی شخص کے معاملے میں اس کی ظاہری حال کو دیکھ کر کوئی قطعی حکم لگا دینا درست نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ظاہری اعمال و افعال کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اس کے باطنی حالات اور قلبی کیفیت کو جانتا ہے وہ اس کے نزدیک مذموم ہو، اور جس شخص کی ظاہری حال اور اعمال برے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے باطنی حالات اور قلبی کیفیات اس کے اعمال بد کے کفارہ بن جائیں۔ اس لیے جس شخص کو بری حالت یا برے اعمال میں مبتلا دیکھو تو اس کی اس حالت کو تو برا سمجھو، یعنی اس انسان کو اس عمل کو تو برا سمجھو، مگر اس شخص کو حقیر کرنا، ذلیل کرنا یا ذلیل سمجھنا اس کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل حرام ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اس عمل کا ارتکاب کر رہا ہے یا کر رہا تھا اور اسے علم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے تو گناہگار وہ بھی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے کم از کم ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے جن کا وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ضرور جانیں کہ وہ عمل جائز بھی ہے یا ناجائز۔ دوسری بات، اس گناہ سے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات عرض کی کہ شریعت کی روح سے یہ حرام ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی انسان اس کام میں مبتلا ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی پر طنز کرتا ہے، تو اس سے ابھی توبہ کیسے کرے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار توبہ کا یہ ہوگا کہ انسان اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے جس کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس پر طنز کیا گیا ہے، اس سے بھی معافی مانگیں گے۔ یہ اس سے معافی مانگنا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جس نے دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ گناہوں سے مسلمان کو بچنا چاہیے، اگر ہو جائیں تو فوراً لوٹ آنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بہت خوبصورت مثال اس کی ذکر کی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو راستے میں کیچڑ ہو جاتا ہے، اگر کوئی انسان اس کیچڑ میں گر جاتا ہے چلتے چلتے تو اب وہ اس کیچڑ کے اندر پڑا نہیں رہتا بلکہ وہاں سے فوراً اٹھتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس گناہ میں پڑے نہیں رہنا چاہیے، فوراً اس سے نکل کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب اس کے اندر جو یہ بات میں آپ کے ساتھ خاص عرض کر رہا ہوں
کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور جب آپ فوراً توبہ کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا کہ جب فوراً توبہ جو انسان کرتا ہے تو قوی امید ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ ہے آیت مبارکہ کا کہ خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں ہم نے اس بات کو جان دیا کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے بغیر بھی انسان جب تک توبہ نہیں کرتا تو وہ اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملے تو وہ توبہ کرے۔ تو اس گفتگو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا مذاق کی مذمت، مذاق کے حوالے سے 4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور پھر اس کے بعد 2 باتیں اور ذکر کی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور شرعی حیثیت کے ساتھ ساتھ اس کی توبہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو توبہ کا طریقہ کار میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس بندے سے توبہ معافی مانگنی ہوگی جس کا آپ نے مذاق اڑایا ہے، اور اس بات کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ جب تک اس بندہ آپ کو معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ دوسری بات جس کا شروع میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ جو اس سے ملتا جلتا عنوان ہے، وہ بھی ایک عام سا عمل ہے جس کو ہم معاشرے میں مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا اور دل لگی کی باتیں کرنا کہتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جو انسانی فطرت کا لازمی حصہ ہے، جو خود خالق و مالک نے اس میں ودیت فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرد بشر میں یہ مادہ معتد بھی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ جو شخص اس عطائے الہی کو منجمد نہیں رہنے دیتا، اس کو بروئے کار لاتا ہے، وہ صحیح معنی میں فوائد کثیرہ اور منافع عظیمہ حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ تجربہ اس بات پر ہے کہ جو شخص اس ودیت الہی سے استفادہ نہیں کرتا بلکہ بتکلف اس کو دباتا ہے، اپنے اوپر وقار اور سنجیدگی کا خول چڑھا لیتا ہے اور اپنے آپ کو وقار اور تمکنت کا مجسمہ پیکر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے مغرور، متکبر، بد مزاج، بد خلق، نک چڑھا جیسے القاب بے بہا سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے لیے افادہ اور استفادہ امر محال بن جاتا ہے، وہ چاہے کثیر و عظیم علوم کا امین ہو اور دیگر بہت سے خواص کا حامل ہو، مگر اس کے ان خواص سے اہل عالم کا کما حق کا وہ استفادہ نہیں کر پاتے۔ اس کے برخلاف جو انسان اس نعمت خداوندی کو بروئے کار لاتا ہے، اسے منجمد نہیں رہنے دیتا، اہل دنیا اسے متواضع، منکسر المزاج، خوش اخلاق، خوش طبع، خوش مزاج جیسے القاب سے نوازتے ہیں۔ اپنے متعلقین و متوسلین میں وہ بڑا ہی معقول و محبوب ہوتا ہے، دنیا میں وہ ہر دل عزیز بن کر زندگی بسر کرتا ہے، کثیر تعداد میں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، نتیجتاً اس کی صلاحیتوں اور استعداد کو جلا ملتی ہے اور اس کی قابلیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ مجھ کو مت سننا، بات گھر جائے گی
یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم ہم وجود امت کی فکر و غم میں مستغرق ہونے کے باوجود ان میں بھی یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ موقع اور محل کی مناسبت سے انسان سے اس کا صدور مطلوب ہے اور محمود بھی۔ جب شریعت اسلامیہ عین فطرت انسانیہ کے موافق ہے تو اس میں اس فطری جذبے یعنی مزاح خوش طبعی کے احکام نہ ہو، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، اور کسی انسان کو خوش کرنا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس پرفتن دور میں اور مسائل کے سامنے ہر انسان جب پریشان ہے تو آپ کسی انسان کی خوشی کا سبب بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی انسان خوش ہوتا ہے، اور یہ خوشی دوسرے انسان کی وجہ سے آپ کو مل رہی ہے، تو اس کو خوش طبعی بھی کہتے ہیں، خوش مزاجی اور مزاح کرنا بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جائز تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت اب مزاح کرتے ہی رہے، ہر وقت ہی خوش طبعی کرتے رہے، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہیں، ان شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے۔ پہلی شرط ذکر کرتا ہوں کہ اس میں اعتدال سے زیادہ نہ ہو، یعنی آپ کسی سے مزاح کر رہے ہیں، خوش طبعی کر رہے ہیں تو وہ ایک معتدل ہو، یہ نہ ہو کہ ہر وقت ہی مزاح ہو رہا ہے، کوئی حقیقت حال ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک مقدار ہو، کبھی کبھی خوش طبعی کر لے، ہر وقت کرنا یہ شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو انسان زیادہ ہنستا ہے تو اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، غافل لوگوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، اس لیے ہنسنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو ہنسنا ہوتا ہے، مسکرانا ہوتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت ہی بندہ ہنسی جا رہا ہے۔ اور دوسری شرط جو اس حوالے سے ذکر کی گئی کہ ایسا مزاح جائز ہے جس میں کسی کی ایذا رسانی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، یعنی آپ مزاح ضرور کریں لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو آپ دکھ نہ دے رہے ہو، تو اس اعتبار سے اگر آپ مزاح کریں گے تو یہ مزاح آپ کا جائز ہوگا، وگرنہ اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مجلس میں لوگ اس پر ہنس رہے ہیں تو یہ مزاح بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اور تیسری صورت جو تیسری اس کی شرط ہے کہ مزاح اس وقت جائز ہے جب مبنی بر صدق و حق ہونا چاہیے، یعنی مزاح اسی وجہ سے جائز ہوگا کہ جب وہ بات جو آپ کر رہے ہیں ایک تو وہ بات سچی ہونی چاہیے، اور سچی ہونے کے ساتھ ساتھ حق کی بات ہو، اور اگر جھوٹی بات ہے تو وہ مزاح کرنا بالکل جائز نہیں ہے، وہ خوش طبعی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور پھر مزاح کے حوالے سے کیونکہ یہ انبیاء کرام نے بھی کیا ہے تو اسی بات کا اس میں ذکر ہے کہ وہ بات سچی ہوتی تھی اور حق پر مبنی ہوتی تھی۔ اور مزاح کو سمجھنے کے لیے ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ جب شروع میں یہ مزاح کیا جاتا ہے تو شروع میں جس بندے سے کیا جاتا ہے وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے تعجب کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، لیکن جب اس کو حقیقت حال سے آگاہی ہوتی ہے تو وہ فوراً خوش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے، کھلکھلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جن کو انبیاء کرام نے بھی کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا، اہل بیت طہار، اور سب سے یہ عمل اولیاء کرام سے بھی منقول ہے۔ مثالوں سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے شرائط ذکر کی 3
ایک اعتدال سے زیادہ نہ ہو، اور دوسرا اس میں کسی کو تکلیف ایذا پہنچانا مقصود نہ ہو، اور تیسری بات کہ مبنی بر صدق ہو اور اس میں جھوٹ نہ ہو اور حق کی بات ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں، ہم سے خوش طبعی کی باتیں کرتے ہیں، انک تدابنا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، کہ میں تم سے دل لگی کی باتیں کرتا ہوں، خوش طبعی کی باتیں کرتا ہوں، لیکن وہ مبنی بر حق اور صدق ہوتی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، اور وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے طور پہ بیٹھ کے ایک سٹوری بنا لیتا ہے اور پھر اس کو مزاحیہ طور پر سنا دیتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ حقیقی مزاح جو جائز ہے شریعت کے روح سے، وہ مبنی بر حقیقت ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ شریعت کو کیسا مزاح کرنا پسند ہے۔ تو عاشقان رسول توجہ سے سن لیجئے تاکہ ہمیں اس عمل میں سنت نبوی کی اتباع نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام سے مزاح فرماتے تھے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا تھا کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سواری طلب کی کہ مجھے سواری چاہیے کہ جس پر میں سوار ہو کر میں نے سفر کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ نہ دے دوں۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ کو مذاق سمجھاتے ہوئے کہ شروع میں انسان اس میں تعجب ہوتا ہے اس کو، اور بعد میں اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کا چہرہ مسکراہٹ سے کھلکھلا اٹھتا ہے۔ شروع میں جب آقا کریم نے اس سے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا، تو وہ صحابی حیران ہو گیا کہ اونٹنی کے بچے کے ساتھ میں کیا کروں گا، اس پہ تو بندہ سواری نہیں کر سکتا، اس کے اوپر تو بیٹھ کر سفر نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس سے، جب اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے تو سفر کے لیے سواری چاہیے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا کوئی بھی اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ یعنی اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اگرچہ بچہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ کوئی بھی انسان ہے کتنا ہی بڑی عمر کا کیوں نہ ہو جائے، اپنے والدین کا تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے، اور اس کو والدین بچہ ہی کہتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اب یہ مزاح حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور اس میں کسی کو کوئی ایذا پہنچانا نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ ایک بڑھیا عورت کے بارے میں کہ وہ عورت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، مختلف قسم سے اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ عرض کیا کہ کیا کوئی بڑھیا، اس نے اپنے بارے میں پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یوں سوال ہوگا کہ کیا کوئی بڑھیا جنت میں جائے گی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی، یا بڑھیا جنت میں نہیں جائے۔ عورت پریشان ہوگی، رونے لگی۔ جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آقا کریم نے فوراً فرمایا کہ عورت بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، لیکن جوان جنت میں جائے گی۔ یعنی وہ جب جنت میں جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی۔ گویا کہ جب انسان جنت میں ہوگا تو وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، بلکہ سب جوان ہوں گے۔ اور یہ آیت مبارکہ اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ جب عورت وہاں جائے گی تو وہ جوان ہو کر جائے گی، اور کوئی مرد بھی ہوگا تو وہ بھی جوانی کی حالت میں ہی جنت میں جائے گا۔ وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، بلکہ سب جوان ہوں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ صحابہ اکرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں موجود تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ اس نے کہا پورا اندر داخل ہو جاؤ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔
یعنی اب صحابی نے خوشطبی کے لیے یہ فرمایا کہ ویسے تو انسان پورے جسم کے ساتھ ہی اندر داخل ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ سر داخل کیا اور باقی جسم باہر، تو خوشطبی کے لیے اس نے بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے باہم آپس میں بھی مذاق کیا کرتے تھے، اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام بھی آپس میں مذاق، ان سے بھی ایسی باتیں منقول ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ اور ساری زندگی کا سارا جو معاملہ ہے یہ نہیں کہ ہر وقت ہی مذاق ہی، بلکہ کچھ اس کے خاص مراحل ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں جا رہے تھے اور ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق کرتے ہوئے فرمایا کہ علی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا کے درمیان میں نون ہے۔ اب لفظ لنا جب لکھا جائے تو لام اور دوسری طرف علی الف اور درمیان میں نون آتا ہے، تو نون بیچ میں نیچے ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کا چونکہ قد چھوٹا تھا بنسبت حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کا نون ہے۔ تو حضرت علی نے بھی پھر اس کے جواب میں خوشطبی کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اگر نون کو درمیان سے ہٹا دو تو پیچھے لا رہ جاتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام آپس میں بھی خوشطبی فرمایا کرتے تھے۔ تو سامعین مکرم، آج آپ کے سامنے مذاق کی مذمت اور کسی کا طنز کرنا اس حوالے سے آپ کے سامنے اس کی مذمت کے حوالے سے عرض کیا، اور مزاح کرنا، خوشطبی کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، اس کے مباح اور پسندیدہ ہونے کے حوالے سے مختصر گفتگو آپ کے سامنے کی۔ یہی ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے کہ ہم کسی کا طنز نہ کریں، کسی کے اوپر ایسی بات نہ کریں، اور جس نے آج سے پہلے کیا وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے آئندہ، اور خوشطبی کو اپنائیں۔ آخر میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارا پروگرام سنا، اور آپ کی قیمتی رائے کا منتظر رہوں گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر ملاقات ہوگی صبح 10 بجے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ جیسے ہی سبز غربت نظر آئے